بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کی نماز جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی مردوں کے لیے جس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مرد بغیر کسی عذر شرعی کے تراویح کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی عورت تراویح کی نماز بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دے تو وہ بھی گنہگار ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں، خواتین تراویح کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں؟ مرد حضرات کو تو معلوم ہے کہ ہمیں مسجد جانا ہے اور وہاں پر جا کر امام کی اقتداء میں باجماعت ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن خواتین کرے تو کیا کریں؟ کس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھے؟ کیا خواتین بھی مردوں کی طرح مسجد کا رخ کریں اور امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھے، یا گھر کے اندر ہی کسی مرد امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھے، یا کسی عورت کو امام بنا کر اس عورت امام کے پیچھے بہت ساری خاتون عورتیں تراویح کی نماز پڑھے، یا کسی نابالغ بچے کو امام بنایا جائے، وہ تراویح پڑھائے اور اس کے پیچھے بہت ساری عورتیں تراویح کی نماز پڑھے، یا پھر سب کی سب عورتیں اکیلے تنہا گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھیں گی۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اور ان 5 صورتوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت کو اختیار کر کے ایک عورت تراویح کی نماز پڑھتی ہے۔ لیکن ہمیں جاننا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ان 5 صورتوں میں سے کون سی صورت بہتر ہے، اور ان 5 صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کر کے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی صورت ہے کہ ایک عورت امام ہو اور اس کے پیچھے بہت ساری عورتیں اس عورت امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھیں، تو یہ صورت بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ عورت کے لیے جماعت کا حکم نہیں دیا گیا۔ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اکیلی تنہا نماز ادا کرے۔ فرائض کے بارے میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو یہ فرائض ہیں، یہ جو فرض نمازیں ہیں، ان نمازوں کے بارے میں یہ حکم ہے، تو یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت کا اہتمام نہ کریں، بلکہ آپ اکیلی تنہا آپ تراویح کی نماز ادا کریں۔ اب تنہا تراویح کی نماز کس طریقے سے آپ پڑھیں گی، اخیر مرحلے میں جو 5ویں صورت ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز تراویح کی نماز کو لے کر جو کچھ بھی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر سوال کھٹکتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ امام عورت ہو اور اس کی اقتداء میں اس کے پیچھے بہت ساری خاتون تراویح کی نماز پڑھے، تو یہ صورت بہتر نہیں ہے۔ لیکن بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاتون حافظہ ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھاتی ہے اور محلے کی بہت ساری عورتیں اس خاتون کی اقتداء میں تراویح کی نماز آ کر پڑھتی ہے۔ تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی خاتون حافظہ ہے، پھر اگر وہ تراویح کی نماز پڑھاتی ہے تو ایک صورت میں اس کے لیے تراویح کی نماز پڑھانا درست ہے، اور اس کے پیچھے ایک صورت میں عورتوں کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا درست ہے۔ وہ یہ کہ وہ حافظہ تراویح کی نماز محض اس لیے پڑھائے کہ تاکہ قرآن مجھے یاد ہو جائے، اور اس حافظہ عورت کے پیچھے جو عورتیں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہیں وہ سب کے سب اسی گھر کی عورتیں ہوں، باہر سے آنے والی نہ ہوں۔ باہر سے اگر عورتیں آتی ہیں، اعلان ہوتا ہے، اعلان چسپاں کیا جاتا ہے، تشہیر، اشتہارات، بہت ساری جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر عورت تراویح پڑھائے گی، فلاں کی بیٹی تراویح پڑھائے گی، اگر یہ صورت ہے تو پھر اس صورت میں اس عورت کے پیچھے اگر آپ تراویح کی نماز پڑھتی ہیں تو پھر آپ کی تراویح کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی حافظہ عورت ہے اور وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے تراویح کی نماز پڑھاتی ہے اور اسی کے گھر کی عورتیں اس کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھتی ہیں تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر تشہیر نہ ہو، اعلان نہ ہو کہ باہر سے عورتیں آئیں اور پھر تراویح کی نماز پڑھیں۔ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے۔ محض قرآن کریم کو یاد کرنا مقصود ہو اور اسی گھر کی عورتیں ہوں تو پھر ایک عورت تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے اور اس کے پیچھے اسی گھر کی عورتیں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرد امام ہو، یعنی مرد تراویح کی نماز پڑھائے اور اس مرد کے پیچھے عورتیں تراویح کی نماز ادا کریں۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا، لاک ڈاؤن میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، تو اس کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر
تراویح کی نماز پڑھانے والا و امام و مرد آپ کا رشتہ دار ہے، یعنی محرم ہے، اور اس امام کے پیچھے جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ سب کے سب محرم ہیں۔ مثال کے طور پر ماں ہیں، بہن ہیں، اس کی بیوی ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے۔ تو اگر یہ محرم عورتیں اس مرد امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر تراویح کی نماز بالکل صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی کراہت، کوئی قباحت نہیں۔ اسی طریقے سے جو مرد تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے اکثر محرم عورتیں ہیں، دو چند غیر محرم ہیں، بھابھی ہیں یا اور، تو پھر اس صورت میں بھی کراہت سے خالی ہے۔ لیکن اگر اکثر غیر محرم خواتین ایک مرد کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھتی ہیں، یا اسی طریقے سے ایک مرد تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے اور اس کی اقتداء میں بہت ساری خواتین باہر سے آ رہی ہیں، تو پھر یہ صورت جائز اور درست نہیں ہے۔ اس صورت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ تراویح کی نماز مکروہ ہوگی اور سخت درجے کی مکروہ ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی مرد تراویح کی نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے محرم خواتین تراویح کی نماز بلا کراہت پڑھ سکتی ہے، اور اگر سب کی سب عورتیں غیر محرم ہیں تو پھر یہ سخت درجے کی کراہت ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ اس مرد کی اقتداء میں تراویح کی نماز نہ پڑھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو غیر محرم عورتیں ہیں وہ اقتداء کس طریقے سے کرے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو محرم عورتیں ہیں وہ اس امام کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اور اس کے پیچھے جو غیر محرم عورتیں ہیں وہ کھڑی ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ صورت اختیار کر کے ایک مرد کے پیچھے تراویح کی نماز آپ پڑھ سکتی ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ جو تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے وہ آپ کا محرم ہو، اس کے پیچھے جو خواتین تراویح کی نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی محرم ہوں۔ اور ہاں، جو امام تراویح کی نماز پڑھائے گا اور اس کے پیچھے جو خواتین تراویح کی نماز پڑھیں گی، اس امام کے لیے ضروری ہے کہ ان عورتوں کی امامت کی نیت کر لے۔ اگر وہ امام ان عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرتا تو آپ کی تراویح کی نماز بالکل درست ہی نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ اس امام تک بھی پہنچا دیجئے گا جو آپ کے لیے تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ مرد امام ہو اور اس کے پیچھے خواتین اس کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت مسجد کا رخ کرے اور مسجد میں جا کر امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھے۔ تو یہ صورت بالکل ظاہر و باہر ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب جو فرائض ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ایک عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں جا کر امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے۔ تو یہ تو سنت مؤکدہ ہے، تو پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرنے کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی خاتون، اگر کوئی عورت گھر چھوڑ کر مسجد جاتی ہے اور مسجد میں جا کر امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز پڑھتی ہے تو اس کی تراویح کی نماز مکروہ ہوگی، کراہت سے خالی نہیں ہوگی، سخت درجے کی مکروہ ہوگی۔ اس لیے آپ کبھی بھی مسجد کا رخ نہ کریں اور مسجد میں جا کر تراویح کی نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور چوتھی صورت دیکھا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ نابالغ بچے کو آگے بڑھا دیتی ہیں اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے خاتون تراویح کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اس پر ایک مستقل دلیل ہے، احادیث ہے، میں ان دلیلوں میں نہیں الجھانا چاہتا آپ کو، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو نابالغ بچہ ہے اس کی امامت درست ہی نہیں، اس کی امامت صحیح نہیں۔ جب اس کی امامت ہی درست نہیں تو پھر اس کے پیچھے آپ کی نماز کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص امام بنا ہوا ہے کہ جس نے وضو ہی نہیں کیا، جب وضو نہیں کیا تو اس کی نماز ہی درست نہیں، جب اس کی نماز درست نہیں تو آپ کی نماز درست نہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک نابالغ بچہ امام بن ہی نہیں سکتا، جب امام بن ہی نہیں سکتا تو پھر آپ اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتی ہیں تو آپ کی تراویح کی نماز کیوں کر درست ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ چوتھی صورت ہے کہ بہت سی جگہوں پر نابالغ بچے کو امام بنایا جاتا ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری خواتین تراویح کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو یہ صورت بالکل درست نہیں ہے، اس صورت میں آپ کی تراویح کی نماز صحیح اور درست ہوگی ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری پانچویں صورت جو اہم ہے اور اسی صورت کو ہر ایک خاتون کو اختیار کر کے تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے ہے، وہ ہے انفرادن، تنہا، یعنی آپ اکیلے تراویح کی نماز پڑھیں۔ جس طریقے سے آپ نفل نماز پڑھتی ہیں اسی طریقے سے آپ اکیلے ایک جگہ، ایک بند کمرے کے اندر وضو کر کے آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد آپ تراویح کی نماز بالکل اکیلے تنہا پڑھیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے، سمپل طریقہ ہے۔ جس طریقے سے آپ نفل نماز پڑھتی ہیں اسی طریقے سے آپ 20 رکعتیں
تراویح کی نیت سے آپ مکمل کریں، آپ کی تراویح کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ بس مختصر میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اکیلے تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کریں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں یہ سوچ لیں، یہ خیال کر لیں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں، بس یہ دل کے اندر جو آپ نے سوچ لیا یہی کافی ہے اور یہی نیت ہے، مزید اور زبان سے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو دشواری ہو اور ہر 2 رکعت پر نیت کرنے میں آپ کو الجھن سی محسوس ہو رہی ہو تو آپ اکٹھے 20 رکعتوں کی نیت کر لیں کہ میں آج 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھوں گی۔ تو اگر آپ اکٹھے 20 رکعت کی تراویح کی نیت کر لیتی ہیں تو بھی آپ کی نیت درست مانی جائے گی۔ تو پہلے آپ نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد عام نفل نماز کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائے، پھر سجدے کے اندر جائے، سجدے کے اندر جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھیں، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر دوسری رکعت کے اندر اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کوئی سورت پڑھیں، کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ پھر اس رکعت کو مکمل کریں۔ اس طریقے سے 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کر کے آپ 20 رکعت مکمل کریں۔ واضح رہے کہ آپ کو اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو اس ایک ہی سورت کو آپ دونوں رکعت میں پڑھ سکتی ہیں، اور اگر 2 ہی سورت یاد ہے تو ہر 2 رکعت کے اندر ان دونوں سورتوں کو پڑھتے جائے، اور اگر آپ کو 10 سورت یعنی الم ترا سے لے کر والناس تک یاد ہے تو ہر رکعت کے اندر ایک نئی سورت یعنی الم ترا پہلی رکعت کے اندر اور دوسری رکعت کے اندر لیلاف قریش، اس طریقے سے پڑھ کے آپ 20 رکعت مکمل کر لیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اب رہا مسئلہ دعا کا، دعا کو لے کر بہت ساری خواتین الجھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں دعا یاد نہیں ہے۔ تو واضح رہے کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے بعد، اس دعا کا کوئی ثبوت ہی نہیں، حدیث کے اندر اس دعا کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لینا چاہیے۔ تو آپ کو جس میں سہولت ہو وہ کر لیجئے، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے یا آپ کوئی اور ذکر کر لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ تمام تر اذکار ہیں، آپ ان کا اہتمام کر لیجئے۔ اگر دعا یاد ہے تو آپ دعا کا بھی اہتمام کر سکتی ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں کہ جن 5 صورتوں کو میں نے آپ تک اس امید سے پہنچائی ہے کہ آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے اور آپ پھر ان 5 صورتوں میں سے صحیح صورت کو اختیار کر کے آپ تراویح کی نماز ادا کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.